الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ احباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل کرد و عقل، عزیز علماء کرام اور اس محفل میں موجود زندہ باشعور سنی نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس بسلسلہ تکمیل کلام پاک انعقاد پذیر ہیں، اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے توسط سے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ اس لیے میں اسی مناسبت سے قرآن پاک کے اعزازات کے متعلق چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذی وقار قرآن پاک تمام آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے جس کی فصاحت و بلاغت، انتخاب الفاظ، مضامین و عنوانات، قصص و حکایت، احکام و مسائل اور عقائد و معارفت بے مثال ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات لازوال ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کا کلام بھی لازوال ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے تمام آسمانی کتابوں میں یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہوا کہ جس طرح نازل ہوا ٹھیک اسی طرح آج کروڑوں سینوں اور صحیفوں میں موجود ہے۔ جن الفاظ و حروف کے ساتھ جبرائیل امین لے کر آئے، ٹھیک انہی الفاظ و حروف کے ساتھ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا پہلا اعزاز کہ وہ محفوظ ہے، دوسرا اعزاز کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت نہ کسی کتاب میں ہے اور نہ کسی کلام میں۔ اس لیے قرآن پاک نے اپنے تمام مخالفین کو کھلا چیلنج دے دیا، فاتو بصورت من مثلی، تم اس جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو۔ اس اعلان کے بعد عرب کے تمام فصیح اللسان اور چرب زبان جمع ہو گئے، سب نے سر توڑ کوشش کی مگر قرآن جیسا ایک لفظ نہیں لا پائے۔ اس لیے سب نے بیک زبان کہا لیس ھذا من کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا نام لیس ھذا من کلام بشر بل من کلام خالق البشر، ہاں یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق بشر کا کلام ہے۔ نام لیس ھذا من کلام انسان بل من کلام رب الانسان، ہاں یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ رب انسانیت کا کلام ہے۔ الغرض قرآن پاک کا دوسرا اعزاز کہ وہ فصاحت و بلاغت اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے بہت سے اعزازات ہیں۔ میں کن کن اعزاز کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں، بس یوں ہی سمجھ لیجئے یہ وہی کتاب ہے جس نے اقوام کو حیات کا شعور بخشا، یہ وہی کتاب ہے جس پر عمل و پیرا کر کر لوگوں نے عظیم علمی و انقلابی کارنامے سر انجام دیے، یہ وہی کتاب ہے جس نے تہذیب و تمدن کے آداب سکھلائے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جس میں گھریلو سے لے کر اقوامی مسائل تک کا حل موجود ہے۔
اس لیے آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے گھریلو مسائل سے لے کر اقوامی مسائل تک اور اقوامی مسائل سے لے کر ملکی مسائل تک کے حل کے لیے آج ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج قرآن مجید کی دوری ہمیں زوال کی طرف لے جا رہی ہے۔ آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گفتگو فرما رہے تھے حافظ محمد احمد بن مولانا ذوالقرنین صاحب، یہ مدرسہ عربیہ حیات القرآن کے طالب علم ہیں، یہیں سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں اسی دوران تشریف لائے ہیں حضرت مولانا ذوالقرنین معاویہ صاحب محتمم جامعہ ختیجۃ الکبریٰ چوبارہ، آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی دوران تشریف لائے ہیں ہمارے برادر مکرم وکیل صحابہ و اہل بیت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ناموس صحابہ حضرت مولانا حافظ محمد اکرم معاویہ صاحب، خطیب جامعہ مسجد مردانہ تشریف لائے ہیں۔ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، التماس کر رہا ہوں وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد اکرم معاویہ صاحب سٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔